قال، انہوں نے کہا، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن حضور نے ہمیں نماز پڑھائی، امامت فرمائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر اپنا چہرہ، اپنا رخ ہماری طرف کر کے آپ نے گفتگو شروع کی، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، پھر آپ نے ایک ایسا واعظ فرمایا جو بہت ہی دلوں میں اتر جانے والا تھا، بلیغ، بلغ پہنچ جانا، تو گویا کہ وہ ہمارے دلوں میں سرایت کر گیا۔ ذرفت منہ العیون، اس کی تاثیر اس درجے ہوئی کہ ہماری آنکھوں میں آنسو ابل آئے، بہہ پڑی ہماری آنکھیں۔ ووجلت منہ القلوب، اور ہمارے دل جو ہیں دہل گئے، لرز گئے۔ فقال رجل، تو عرض کیا ایک شخص نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأن هذه موعظۃ مودع، یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ وعظ وداع کرنے والے کا وعظ ہے، یعنی کہ گویا کہ آپ اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری وعظ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس درجے کا بلیغ اور مؤثر وعظ آپ نے، اور دلوں میں کھپ جانے والا، جس سے آنکھوں میں آنسو کے جو دریا بہنے لگے اور دل جو ہے دہل گئے۔ تو کأن هذه موعظۃ مودع، وداع کرنے والا، مودع، تو جیسے وہ جاتے ہوئے آخری وقت میں نصیحت کرتا ہے، آپ کی معلوم ہوتا ہے ایسی نصیحت ہے۔ فأوصنا، تو ہمیں ذرا مزید وصیت فرمائیے کہ آپ ہمیں کیا تاکید کر رہے ہیں، اگر یہ واقعی آپ کا اس دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر ہمیں وہ باتیں بتائیے کہ جن کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اب یہاں سے حضور کا قول شروع ہو رہا ہے۔ فقال، حضور نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے تو میں وصیت کرتا ہوں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا۔ تقوی کے معنی بہت مرتبہ بیان ہو چکے ہیں، بچنا، اور یہ تقوی ایک دنیا کا ہے، ایک آخرت کا ہے۔ دنیا میں معصیت سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، شریعت کے حدود سے تجاوز کرنے سے بچنا، یہ بچنا ہے، بچ کر چلنا۔ جیسے کہ کسی گھنے جنگل میں سے گزرنا پڑے انسان کو، اور وہاں کوئی پگڈنڈی بھی نہیں، کوئی راستہ بنا ہوا نہیں، اونچی اونچی گھاسیں اور درخت ہیں، اور اگر وہ امیزون کا ٹاس ہو یا کانگو کا ٹاس ہو تو درختوں سے لٹکے ہوئے بھی سانپ موجود ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ آدمی کس طرح چوکنا ہو کر پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو اور میرا پاؤں اس پر پڑ گیا، یا اور کسی موذی جانور کا کوئی بھٹ ہو، کوئی بل ہو اور اس میں میرا پاؤں پڑ گیا۔ تو یہ بچ کر چلنا کہ لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا، ہر سانس کا لحاظ رکھو۔ تو سب سے پہلے تو اوصیکم بتقوی اللہ، نمبر 2 والسمع والطاعۃ، ایک نظم جماعت جو ہے، تمہاری اجتماعیت، صاحب بات ہے میرے بات خلافت ہوگی، ابھی تو تم میری بات مان رہے ہو، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، لیکن اب میرے بعد رسول تو نہیں ہوگا، نبی تو نہیں ہوگا، خلیفہ ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی سمع و طاعت، اس کا حکم سننا اور ماننا، تاکہ رکھنے نہ پڑے جماعتی زندگی میں، افتراق نہ ہو۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یونائٹڈ یو اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ یو فال، جب ڈویژن ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے زوال آ جائے گا، اور یہ ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے وہ ڈویژن ہو گئی، شیعان عثمان، شیعان علی، اور پھر آپ کو معلوم ہے خانہ جنگی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا عہد خلافت جو ہے وہ خانہ جنگی کی نظر ہو گیا، 1 لاکھ کے قریب مسلمان جو ہے ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے۔
تو ظاہر بات ہے کہ پھر زوال تو شروع ہو ہی جانا تھا۔ فرمایا والسمع والطاعۃ وإن كان عبدا حبشيا، خواہ تمہارا خلیفہ تمہارا امام چاہے ایک حبشی غلام ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم برتر ہو، اعلیٰ ہو، وہ ادنا ہے، وہ گھٹیا ہے، نہیں، حبشی غلام بھی ہو تو فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اس لیے کہ تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت کثرت کے ساتھ اختلاف دیکھے گا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے۔ اختلاف تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا، بس بات ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا، پھر فیصلہ ہو گیا، پھر سب عمل کر رہے ہیں۔ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا انسانی معاملات میں کہ اختلاف نہ ہو، لیکن اختلاف میں شدت ہو جائے، میری بات لازماً مانی جائے، یہ وہ چیز ہے۔ اعجاب کل ذی رائے برائے ہی، کہ ہر شخص جو صاحب رائے ہے وہ اپنی رائے پہ اڑ جائے اور اسی کو اچھا سمجھے، تو پھر جماعت کیسے چلے گی؟ جماعت میں تو ظاہر بات ہے کہ کسر و انکسار کرنا پڑتا ہے، اپنی رائے کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے، امیر کی رائے کو ماننا پڑتا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعْشُ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اب وہ آیا جو اس موضوع سے متعلق ٹکڑا ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم پر واجب ہے کہ میری سنت کو پکڑے رکھنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑے رکھنا، یہ تاکید، ان کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ المہدیین، یہ جو خلفائے راشدین ہوں گے یہ مہدی ہوں گے، مہدیین ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تمسکوها وعضوها بالنواجذ، دیکھو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر رکھو۔ یہ کچلیوں کے دانت جو ہوتے ہیں کسی شے کو پکڑنے کے لیے، درندوں میں آپ کو معلوم ہے یہ لمبی ہوتی ہے کچلیاں، یہ چونکہ زندہ گوشت کو پھاڑنا ہوتا ہے، زندہ جانور کو یہ کچلیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کو پھاڑتی ہیں، یہ آگے کے دانت یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں چونکہ اب انسان جو ہے کچا گوشت نہیں کھاتا تو کچلیوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو چھوٹی رہ گئی ہے، نشان تو ہے۔ تو فرمایا عضو علیہا بالنواجذ، اپنی کچلیوں سے، دانتوں سے اسے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دیکھو ہرگز نئے پیدا ہونے والے معاملات کی پیروی نہ کرنا، یہ بدعت ہے۔ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، بدعت اور محدثہ، بدعہ محدثہ یہ ہم مانی الفاظ۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اس لیے کہ ہر نئی پیدا شدہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میں نے اس اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا کہ بدعت کے جو اسباب پیدا ہیں وہ بھی کل پچھلی مرتبہ بیان کیے تھے۔ بدعت کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جب دین کا ہماگیر تصور سامنے نہیں رہتا، دین کے ہماگیر تصور میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور معاملات کی اہمیت زیادہ ہے، معاملات کی کوتاہی کو اللہ معاف نہیں کرے گا، عبادات کی کوتاہی کو اللہ معاف کر دے گا، وہ تو اللہ کے لیے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو بہت معاف فرمانے والا ہے۔ یہ انسانوں کا حق اللہ کیسے معاف کرے گا؟ آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حساب کتاب تو ہو کر رہے گا، یا تو آپ کے کچھ برے اعمال، اس کے کچھ برے اعمال گناہ آپ کے حساب میں آئیں گے، اور یا آپ کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو وہ دے دی جائیں گی اس کو جس کا کہ حق آپ نے مارا۔ وہ گیو اینڈ ٹیک وہاں ہوگا، کریڈٹ ڈسکریڈٹ جو ہے وہ ہوگا، کریڈٹ اور ڈیبٹ وہ ہو کر رہے گا۔ اب تیسری چیز اور ہے، عبادات، معاملات، اور سب سے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد۔ یہ ہم نے حضرت معاذ کی حدیث میں پڑھا ہے، وَضَرْبَتِ السَّلَامُ مِنْ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اسلام ایک درخت کے مانند ہم نے دیکھا، وہاں حضور نے مثال دی، اس کی جڑ ہے